یاد رکھیے میرے عزیز، ظہور ہماری وجہ سے ہونا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے بڑے سکون سے، اور خدا کبھی حضرت مہدی کو بھی ایسے بھیجنا ہوتا تو 1000 سال پہلے بھیج دیتا۔ ابھی تک خدا نے کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ انقلاب حسینی جو چل رہا ہے، ابھی انفرادی طور پر لوگوں کے اندر صفات پیدا ہو رہی ہیں، جب تک یہ اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر ایک صفت پہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے جب قومیں ایک صفت میں جمع ہو جاتی ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں انہیں شکست نہیں دے سکتی ہیں۔ آپ کے سامنے آج ایران کی مثال ہے کہ ایک مرتبہ دشمن کہے کہ ہم تمہارے بجلی گھروں پہ حملہ کریں گے، ہم تمہاری پلوں پہ اٹیک کریں گے، اور وہ پوری قوم یہ کہے کہ ہم پل پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم بجلی گھروں میں آ جاتے ہیں۔ دنیا میں کبھی ایسی قوم دیکھی؟ ہاں آپ کہو گے مولانا میں موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی فرد موت سے نہیں ڈرتا، کمال یہ ہے کہ پورا شہر موت سے نہ ڈرے، کمال یہ ہے کہ پورا گاؤں موت سے نہ ڈرے۔ بہادر مات کھا جاتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ 4 لوگ کہتے ہیں چلیے جناب ایک انقلاب بپا کرتے ہیں، اور یہ بہادر 4-5 جب آگے نکلتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں تو سارے ڈرپوک بھاگ کے نکل جاتے ہیں۔ کربلا یہی پیغام دیتی ہے کہ کوفے والوں نے بہادری کا پیغام دیا تو تھا پر بہادری دکھائی نہیں تھی۔ جب تک اجتماعی طور پہ تم سب بہادر نہیں ہو جاتے تب تک دنیا کی کوئی قوم، کوئی ملت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں دنیا کی ساری طاقتیں، کہاں دنیا کے بڑے بڑے نظام، لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے اسے شکست نہیں دے پا رہے۔ آپ کہو گے بلڈنگیں ہم نے گرا دی، آپ کہو گے لوگوں کو ہم نے مار دیا، آپ کہو گے ان کے لیڈروں کو ہم نے مار دیا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ان کے حوصلوں کو مارا ہے۔ حوصلے آج بھی زندہ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں پر زینب کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے، زین العابدین کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے، میرے آقا کا حوصلہ نہیں ٹوٹا تھا کہ اس طرح سے کلام کرے کہ یبنت طلقاء، لگا ایسے رہا تھا کہ یزید ان کا باندی ہے، یزید ان کا اسیر ہے اور یہ آقا ہے۔ اس طرح سے کلام کر رہے تھے کہ دشمن کے وجود میں رعب طاری ہو رہا تھا اور وہ اللہ کی برائیاں کر رہا تھا، زینب اللہ کی اچھائیاں بیان کر رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا خدا نے تجھے رسوا کیا، اور سیدہ کہہ رہی تھی میں نے تو خدا سے حسن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اب اس حسن نگاہ زینب کو سمجھنے کی کوشش کرو، صرف معصومین کے جملے پڑھا نہ کریں، ان جملوں کو سمجھا کریں کہ بی بی زینب یہ کیسا حسن ہے کہ جسم زخمی ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، بچوں کو مارا گیا ہے، گھوڑوں سے لاشوں کو پامال کر دیا گیا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے یہ حسن ہے تو آپ دنیا شاید آپ کو کہے آپ توہین کر رہے ہیں۔ امام حسین شہید ہو گئے اور آپ کہہ رہے حسن ہے، بیویاں اسیر ہو گئی اور آپ کہہ رہے حسن ہے۔ اسے کہتے ہیں دید، اسے کہتے ہیں نگاہ، اسے کہتے ہیں ویو، کہ تم کربلا کو کس دریچے سے دیکھ رہے ہو اور بی بی زینب کربلا کو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں۔ جب تک ہماری نگاہیں نگاہ زینب تک نہیں پہنچتی، جب تک ہم کربلا کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں جس نگاہ سے معصوم دکھانا چاہتا ہے، اگر 61 ہجری تک کربلا کو محدود کرو گے تو کربلا میں زخم ہے، کربلا میں شہادت ہے، کربلا میں ظلم ہے، کربلا میں لاشوں کو پامال کر دیا۔ لیکن 61 ہجری سے جب باہر نکلو گے تو پھر پتا چلے گا کہ کربلا کس طرح حسین بن جاتی ہے، کس طرح خدا اس جنگل کو جنت میں بدل دیتا ہے، کس طرح اس ویرانے کو آبادیوں میں بدل دیتا ہے، کس طرح شہادت حسین کو دشمنان دین کے لیے ایک کابوس میں بدل دیتا ہے کہ وہ آج تک پریشان ہے کرے 61 ہجری والا حسین اور آج کا حسین، وہ کل کے یزید کا بھی مقابلہ کر رہا تھا اور آج کے یزید کا بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہید ہے جو آج بھی مقابلہ کر رہا ہے، آج بھی نظریہ دے رہا ہے، آج بھی بہادری دے رہا ہے۔ تو جنگ اس حسین ابن علی سے ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بہادروں کو تاریخ کی اندر محدود کر دو، لیکن بی بی زینب کی نگاہ تھی، کس پر نگاہ تھی؟ بی بی زینب کی نگاہ 61 ہجری پہ نہیں تھی، بی بی زینب کی نگاہ تا قیامت تھی کہ کیا کرے گی میرے حسین کی شہادت، کیا کرے گا میرا علی اصغر،
کیا کرے گی میری سکینہ کہ کچھ ایسی نسلیں آئیں گی جو اکبر کی بہادری کو دیکھ کر ڈٹ کے ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تو واللہ آج اگر ہماری نسلیں بچی ہوئی ہیں تو کس کی وجہ سے؟ فرش عزا ابا عبداللہ حسین کی وجہ سے. ورنہ ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو ترکی کے مسلمانوں کا ہے, ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو آذربائیجان کے شیعوں کا ہے. کیونکہ آذربائیجان کے لوگ شیعہ تو تھے پر مجلسوں پر پابندی لگ گئی, فرش عزا پہ پابندی. ایک کنٹری جو 95% شیعہ ہے لیکن آپ وہاں جلوس نہیں نکال سکتے, آپ وہاں مجلس نہیں کروا سکتے. جب مجلس نہیں تھی تو نظریے بگڑ گئے, جب مجلس نہیں تھی اسرائیل کی محبت دل میں آ گئی, جب مجلس نہیں تھی تو ظالم کی محبت دل میں آ گئی. تو جو مجلس حسین میں آتا ہے فرش عزا پہ بیٹھتا ہے واللہ اس کے دل میں کبھی بھی ظالم کی محبت حسین نہیں ڈالنے دیتے. وہ ہمیشہ آپ کے دل میں مظلوم پرور کی محبت ڈالتے ہیں. جو آنکھیں علی اصغر پہ روئیں وہ دنیا کے ظلم کو کیسے برداشت کریں, جو 4 سالہ بچی کے تماچوں پہ روئیں وہ بچوں کے ظلم کو کیسے برداشت کریں. تو کربلا ہمیں مظلوم پرور بناتی ہے اور ظالم دشمن بنا دیتی ہے. تبھی یہ واحد طبقہ ہے جو یزید پہ برملا لعنت بھیجتا ہے. لعنت کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اظہار براعت کرو, کس سے؟ ظالموں سے اظہار براعت کرو. تو جو کل والے یزید پہ لعنت بھیجے لیکن آج والے یزید کو بھول جائے. فرمایا شیطان کا کام ہے ایک مٹھی حق کی اٹھائے ایک مٹھی باطل کی اٹھائے, اور جب یہ مکس کر دیتا ہے تو دیکھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. آج دیکھو کربلا کے مخالف اسی طرح کرتے ہیں نا. مثلا میں آج ایک وہابی عالم کو گاڑی میں ہی سن رہا تھا, ایسا واقع کربلا کو اس نے پلٹ دیا کہ بھائی یزید کا بھی قصور نہیں تھا, ابن زیاد کا بھی قصور نہیں تھا, ابن زیاد کا بھی قصور نہیں تھا, ابن سعد کا بھی قصور نہیں تھا. کون ابن سعد؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا, جس کو رسول خدا نے کہا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے, جس کو تیر اٹھا کے رسول دیتے تھے کہ مارو. اب فضائل اس کے پڑھے اور کہا اتنے اصحاب مدینے میں, اگر حسین جہاد کے لیے نکلے تو صحابیوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا حسین کا؟ جس طرح پاکستانی وکیل نہیں ہوتا کہ ایک مجرم بھی اسے اپنا وکیل بنا دے, وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں نے اس کو بچانا کیسے. آج کے مفتیوں کا یہی کام رہا کہ ایک طبقہ انہوں نے چنا ہوا ہے کہ جیسے وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے, لیکن رسول کے لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شیطانی آیات اور مختلف چیزیں لاتے ہیں رسول خدا کے لیے. قلم کاغذ و قلم مانگے تو ان الرجل یحجر تک آ جاتے ہیں کہ اسے نہ دو, اور یہاں تک نہیں سوچتے بھائی ان الرجل کیوں کہا, ان النبی کہہ دیتا, ان الرسول کہہ دیتا. خود رجل کہنا رسول خدا کی توہین ہے. لیکن وہاں تک, لیکن ایک خاص طبقے کو بچانا ہے. کافر حسین تو چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں اور واپس ہی جا رہے تھے. پھر وہ جو کوفی تھے ان کو ڈر ہوا کہ واپس کہاں کا, نہیں واپس مدینے نہیں, یزید سے ملنے جا رہے تھے تاکہ یزید کو کہیں مجھے اسلامی سرحدوں پہ بھیج دو, میں جہاد خدا میں مشغول ہو جاؤں. پھر ان کوفیوں نے کہا کہ بھائی حسین یزید کے پاس جائیں گے تو ہمارے نام دکھائیں گے, یزید تو ہماری کھال ادھیڑ دے گا. تو کہا پھر راستے میں انہوں نے پکڑ کے امام حسین کو کیا کر دیا, شہید کر دیا. اب وہ سارا واقعہ ہرملا, واقع ابن سعد, پھر وہ ابن زیاد کے دربار میں جانا, پھر یزید کے دربار میں آنا, پھر بیبیوں کو اس طرح کھڑا رکھنا, پھر ہونٹوں پہ چھڑی کا مارنا, پھر ظلم کرنا. اس طرح سے لپیٹا جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے. اب ان باتوں میں جب سننے والے سنتے ہیں تو کچھ حق کی باتیں, 2 فضائل صحابہ پڑھ دیے اور وہیں پہ 2 فضائل امام حسین پڑھ دیے کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ حسین کے دامن کو شیشے کی طرح صاف کرے, تمہاری اوقات کیا ہے کہ دامن حسین کو تو پاک کرے, جس کے لیے خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جن کو ایسا طبقہ خلاصہ یہ ایک ہے, جذبہ حسینی اس لیے تھا تاکہ خدا ایک قوم بنائے.
اور اس قوم کا بنانے کا ہدف یہ تھا کہ کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کیا جائے۔ اب اگر آپ حکومت الہی کا نفاذ چاہتے ہو تو دشمن بھی کائنات میں نظام شیطان کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ کس طرح سے نافذ کرتے ہیں؟ وہ قوانین کے ذریعے نافذ کرتے ہیں۔ ٹی وی ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، بینکنگ سیکٹر ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس، واللہ سب کچھ ان کے پاس۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ فرش ازا، یہاں سے تہذیب بنا سکتے ہو، یہاں سے تمدن بنا سکتے ہو، یہاں سے ایک تحریک بنا سکتے ہو، کیونکہ مولا کو پتا ہے شیعوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کونے کونے میں اسکول کھولیں، اپنی یونیورسٹیز کھولیں، جگہ جگہ پہ اپنی حکومتیں بنائیں کا نہیں، لیکن فرش ازا حکومت حسین کا نام۔